اب ایک سوال بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، بہت بڑی لے دے ہو رہی، صاحب بھینس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، جو علماء بھینس کی قربانی کے قائل ہیں ان کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں بھینس کو یہ کہا گیا کہ نوع من البقر، وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب زکوٰۃ، بھینس کا کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، اب بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ نبی کے دور میں تو بھینس ہوتی نہیں تھی، تو زکوٰۃ نکالنے میں وہ گائے کا اعتبار کرے گا، جیسے گائے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ویسے بھینس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں جب زکوٰۃ میں آپ گائے کے اوپر اس کو قیاس کر رہے تھے تو قربانی میں آپ کیوں نہیں قیاس کر سکتے؟ یہ دو مضبوط دلیلیں ان علماء کی ہے جو یہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے شریعت میں توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب جہاں شریعت نے جتنا کہا اتنا ہی کرنا ہے، اس میں دماغ نہیں لگانا ہے۔ تو جب قربانی کے 8 جانوروں کا ذکر ہے تو 9واں جانور ہم نہیں کر سکتے۔ نبی کے زمانے میں حلال جانور بہت سارے تھے، آپ تو یہاں بھینس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ نبی کے زمانے میں نیل گائے پائی جاتی تھی، اور نیل گائے کو عربی میں کہتے ہیں البقر الوحشی، اس کے نام میں بقر داخل ہے، اس کو لغت میں جانے کی ضرورت نہیں۔